الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مجید کا ایک ایسا کرشمہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ سبھی کا دل خوش ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اسکپ کیے بنا آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو قرآن مجید سے سچی اور پکی محبت ہے، اور اگر آپ قرآن پاک کو سچی کتاب مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ یہ قرآن پاک کا کرشمہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، آج کی اس دلچسپ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا بتایا جا رہا ہے، جہاں پر ایک ہندو اور ایک مسلمان کا گھر آس پاس میں ہی تھا۔ ہندو کے گھر میں ایک 5 سال کی بچی تھی، وہ پاس میں ہی اپنی سہیلی کے گھر میں جایا کرتی تھی، جس طرح عام گھروں کے بچے اپنے آس پاس کھیلنے کے لیے جایا کرتے ہیں، ویسے ہی یہ بچے بھی اپنے پاس کے گھر میں کھیلنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ یہ بچی جس بچے کے ساتھ کھیلنے جایا کرتی تھی وہ مسلمان تھی۔ اس کی ماں اپنے گھر میں بچوں کو قرآن مجید سکھایا کرتی تھی، اس لیے جب بھی اس کی والدہ اس بچے کو قرآن پاک سکھانے کے لیے بلاتی تو وہ ہندو لڑکی بھی اس کے ساتھ میں، یعنی اپنی سہیلی کے ساتھ میں بیٹھ جایا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، دھیرے دھیرے اس کا من بھی پڑھنے میں لگنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی سہیلی کی ماں سے کہا، ماں میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ اب سہیلی کی ماں نے ساتھ میں انہیں بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ ہندو لڑکی نے دھیرے دھیرے قاعدہ پڑھنا سیکھا، پھر باقاعدہ قرآن مجید میں اپنی سہیلی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس بچی نے اپنے ماں باپ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، یعنی اس بات سے اس ہندو لڑکی کے ماں باپ انجان تھے۔ جب مسلم لڑکی نے قرآن پاک مکمل پڑھنا سیکھ لیا، تب تک یہ ہندو لڑکی بھی پورا قرآن مجید پڑھنا سیکھ گئی تھی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا جب وہ ہندو لڑکی جوان ہو گئی۔ ماں نے اس کی شادی ایک کٹر ہندو نوجوان کے ساتھ طے کر دی۔ وہ اتنا زیادہ کٹر تھا کہ مسلمانوں کو دیکھنا تو دور کی بات، مسلمانوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اب اس لڑکی کی شادی ہونے لگی۔ ایک دن وہ لڑکی اپنی مسلم سہیلی کی والدہ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میں نے آپ سے پورا قرآن مجید پڑھنا تو سیکھ لیا، میں نے دل ہی دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا، مگر میں اس کے بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ اگر میں نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا تو وہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ اب میری شادی بھی ایک ایسے انسان کے ساتھ ہونے والی ہے جو مسلمانوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ سن کر اس کی سہیلی کی والدہ نے کہا کہ بیٹا، اگر تجھ کو قرآن مجید سے سچی محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ایمان کو ضائع ہونے سے ضرور بچائے گا۔ اس کے بعد اس کی سہیلی کی والدہ نے اس کے لیے شادی کا ایک تحفہ تیار کیا۔ اس کو تحفے کے لیے پورا قرآن مجید تیار کر کے دینے کا ارادہ کیا۔ پھر ان کے گھر جا کر اس لڑکی کی ماں سے کہا کہ ہم نے اس کی پیکنگ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ گفٹ، ہمارا یہ تحفہ لڑکی اپنے سسرال جا کر ہی کھولے، یعنی کہ تحفے کو یہاں پر مت کھولنا۔ لڑکی کی ماں نے اس کی بات کو مان لیا، اور دوستو پھر اس لڑکی کی شادی بھی ہو گئی، وہ اپنے سسرال پہنچ گئی، اس کے ساتھ وہ قرآن مجید کا تحفہ بھی سسرال پہنچ گیا۔ اس لڑکی نے قرآن مجید کو کہیں پر ایک باکس میں چھپا کر رکھ دیا۔ اس کا شوہر جب بھی دفتر میں جاتا، وہ گھر میں اکیلی ہوتی تو چھپ کر قرآن مجید نکالتی اور پڑھنا شروع کر دیتی تھی۔ شوہر کے آنے سے پہلے قرآن مجید کو پھر سے چھپا دیتی تھی۔ پیارے دوستو، اس طرح سے کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ وہ لڑکی پریگننٹ یعنی حاملہ ہو گئی، یعنی وہ ماں بننے والی تھی۔ اب وہ سوچنے لگی کہ میں نے تو اپنے ایمان چھپایا ہوا ہے، اور جب گھر پر شوہر نہیں ہوتے تو میں قرآن مجید پڑھ لیتی ہوں، لیکن میرے اس بچے کا کیا کروں؟ میرے اس بچے کے ایمان کا کیا ہوگا؟ یہی سوچ کر وہ اللہ سے دعا مانگتی رہی، یا اللہ کوئی ایسی ترکیب بنا کہ میں اپنے بچے کو بھی کلمہ پڑھا سکوں۔ میرے دوستو، اس کو کوئی بھی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ اپنے شوہر کے سامنے اس بات کو بول سکے، مگر اللہ کی شان دیکھیے۔ ایک دن اس کا شوہر بیمار ہو گیا، وہ ہاسپٹل میں اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے پہنچ گیا۔ جب ڈاکٹر نے اس کی جانچ کی، ٹیسٹ کیے، تو ڈاکٹر نے بتایا تو وہ سن کر حیران اور پریشان ہو گیا،
کیونکہ ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ اس کو کینسر ہو گیا اور اس کے بچنے کی امید ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ حیران پریشان ہو کر اپنے گھر آیا، اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا، کہنے لگا کہ تم بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو، وفادار ہو، محبت کرنے والی ہو، لیکن اب تمہارا ساتھ صرف کچھ ہی دنوں کا ہے، میری زندگی صرف 1 مہینے کی بچی ہے۔ اس نے پھر ہاسپٹل کا تمام واقعہ اپنی بیوی کو سنا دیا۔ پیارے دوستو، اس کی یہ باتیں سن کر اس کی بیوی بھی رونے لگی، کیونکہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی اور اپنے شوہر کو تسلی دینے لگی اور اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ پریشان نہ ہوں، میرے پاس اس کی ایک دوا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، مگر آپ وعدہ کریں کہ میں جو بھی کہوں گی اس کے بارے میں آپ مجھ سے کوئی بھی سوال نہیں پوچھیں گے۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں اگر میں صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا تو تم جیسا بھی کہو گے میں ویسا ہی کروں گا، تمہاری ہر ایک بات مان لوں گا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے شوہر کے اوپر دم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنی سہیلی کی والدہ کو دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر شوہر نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں اور تمہارا میرا وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ اس کے بارے میں مجھ سے کچھ بھی سوال نہیں پوچھیں گے۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے پوچھنا ہی بند کر دیا کہ تم کیا کرتی ہو اور کیا نہیں کر رہی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، 1 مہینے تک وہ لڑکی اپنے شوہر پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی۔ 1 مہینے کے بعد اس نے پھر سے ٹیسٹ کروائے تو اس کی رپورٹ دیکھ کر تمام ڈاکٹر حیران ہو گئے، کیونکہ انہوں نے رپورٹ میں دیکھا کہ اس کا تو کینسر کا نام و نشان موجود نہیں تھا۔ رپورٹ میں آیا کہ اس کو تو کہیں بھی کینسر ہوا ہی نہیں تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس شخص کو پوری طرح سے صحت مند کر دیا۔ جب وہ بالکل صحت مند ہو گیا تو بہت خوش ہوا اور بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا، اور بولو اب تم کیا چاہتی ہو، میں تمہاری ہر ایک بات کو پورا کروں گا۔ بیوی نے اس کے بعد بے جھجک تمام باتیں اپنے شوہر کو بتا دی کہ کس طرح سے وہ قرآن پاک پڑھنا سیکھی، کس طرح سے اس کو قرآن پاک تحفے میں ملا اور کس طرح سے وہ گھر میں چھپ چھپ کر قرآن پاک پڑھا کرتی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب تم بھی کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اب شوہر اس کی بات کو منع تو نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اس عورت کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی مسلمان پیدا ہوا، مطلب یہ کہ اب پوری فیملی مسلمان ہو گئی تھی، مگر ابھی بھی ان کو ڈر اس بات کا تھا کہ اگر اس کے بارے میں اپنے گھر پریوار اور سماج کے لوگوں کو بتائیں گے تو وہ ان کو مار ڈالیں گے۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ تم اس کی بات کی فکر مت کرو، اس کا بندوبست میں کروں گا۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے جاب کے لیے سعودی عرب کی ایک کمپنی میں اپلائی کیا اور اللہ کی قدرت کہ اس کو جاب بھی سعودی عرب کی ایک چھوٹی سی کمپنی میں مل گئی۔ اب وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر سعودی عرب چلا گیا اور باقی کی تمام زندگی سعودی عرب میں گزار دی۔ وہاں وہ قرآن بھی پڑھتا ہے، نماز بھی 5 وقت کی پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تھی شان اللہ کی۔ اللہ جس کو چاہے اس کی زندگی سنوار دے اور جس کو چاہے اس کی زندگی کو بگاڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی، اس کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔